بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں قبر پرستی، بت پرستی کب شروع ہوئی؟ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور باقیہ مکمل سنیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت وصیت کی کہ جب تم میرا جنازہ لے کر چلنے لگو تو جلدی چلنا، اور میرے ساتھ کوئی انگوٹھی ہو اور نہ ہی میری لحد میں کوئی چیز رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو، اور نہ ہی میری قبر پر کوئی عمارت بنانا، اور میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں سر منڈانے والی، چیخ پکار کرنے والی یا کپڑے پھاڑنے والی سے بری ہوں۔ لوگوں سے پوچھا، کیا آپ نے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ بلا شبہ ان تمام حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ موجودہ دور میں جو درگاہیں یا قبروں کو عبادت خانہ بنا کر بزرگوں کی عبادت ہوتی ہے، یہ شریعت اسلام کی روح سے شرک ہے۔ آج موجودہ معاشرے میں نہ جانے کتنے ان گنت مزار ہیں جن پر گنبد بنا کر، چار دیواری بنا کر اس میں عبادت کری جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان قبروں پر نظر و نیاز قوالی عرس ہوتا ہے جو باقاعدہ میلے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کی زندہ مثال پاکستان کے پاک پتن کے علاقے میں بابا فرید کی درگاہ اور ہندوستان میں اجمیر میں معین الدین چشتی کی درگاہ ہے۔ جہالت کی انتہا تو یہ تب ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی لاتعداد ان درگاہوں میں جاتی ہیں، جبکہ اسلام کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ قبر پرستی کو لے کر اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان ہوتا ہے کہ جن بزرگ کی قبر پر جا کر وہ ان سے حاجت طلب کر رہے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں موت ایک ایسی سچائی ہے جو ہر جاندار کو آ کر رہے گی، اور انسان مر کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کبھی واپس دنیا میں نہیں لوٹتا۔ جبکہ قبر پرستی کے عقیدت مند کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نیک لوگ مر کر بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ ان کی دعا بھی سنتے اور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے رسول تم کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تمہارے اوپر تعینات ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا، اس کے بعد تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش اے رسول تم دیکھتے جب فرشتے کافر کی جان نکالتے ہیں اور روح کو پشت پیٹھ پر کوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو جلنے کے مزے چکھو، جب تک فرشتے ان کی جان نکالیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مارے جائیں گے۔ سورہ محمد، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس جا کر ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر غائب ہو گئے، اور اپنے خلافت خود گواہی دیں گے، بے شک کافر ہے۔ سورہ اعراف۔ یہ تمام قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتی ہیں کہ انسان کی موت ہو کر رہے گی، اور اس میں جمعے میں موجود روحیں اللہ کے حکم کے ملک الموت کے ذریعے نکالی جائیں گی۔ انسان کا نیک یا بد ہونا اس کے دنیا کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ جب انسان کے اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا نیک عمل دنیا میں مشہور ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قبر پرستی کے تعلق سے لوگ نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر ان سے دعا کرتے ہیں، جبکہ مدد صرف اسی سے مانگی جاتی ہے جو موجود ہو، جس کو سنایا جا سکے، جو کسی کی پریشانی کو محسوس کر سکے۔ قبروں کی عقیدت رکھنے والے لوگ اکثر قبروں پر جا کر اس مرے ہوئے سے اللہ کے یہاں اپنا سفارش سمجھتے ہیں، اور ان سے یوں ہی کہتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ اللہ کے پاس دعا کر دے، میرا فلاں کام ہو جائے یا میری فلاں روز پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک نہ تو ہم مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں، خاص کر جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ سورہ نمل۔ یہ رسول تم کہو، اپنی آواز نہ مردوں کو سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، خاص کر جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ سورہ روم۔ مردہ انسان کو جو دنیا میں رخصت ہو چکا ہے اس کے تعلق سے یہ صاف طور پر ثابت ہے کہ اس کو زندہ انسان کی آواز نہیں سنائی دیتی، تو پھر ان قبروں پر جو فریاد وہ پکارتے ہیں وہ مردہ انسان کیسے سن سکتا ہے؟ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، سر نہ اندھیرا اجالا برابر ہے، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ خدا جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور اے رسول تم ان کو نہیں سن سکتے جو قبروں میں ہیں۔ سورہ فاطر۔
لوگ ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ کان لگا کے سنو کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو سب کے سب مگر ایک ساتھ اکٹھے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، مگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ بے شک وہ جسے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے۔ اللہ نے سورہ حج کی آیت کو ایک مثال کے طور پر بیان کیا، اور قرآن کی ان آیتوں سے ثابت ہے کہ قبر پرستی سراسر غلط ہے، کیونکہ جن مردوں سے انسان اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہے وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور جو مکھی جیسی ایک چھوٹی سی جان کو پیدا نہیں کر سکتا وہ انسان کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا جن مردوں سے دعائیں اور درخواست کری جا رہی ہے اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو مکھی جیسی حقیر مخلوق کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو انسانوں کی مدد یا ضرورت جیسی پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ قرآن میں دوسری جگہ ہر قبر پرستی کے تعلق سے فرماتا ہے، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اسی نے سورج چاند کو اسی کام پہ لگا رکھا۔ اگر کوئی اپنے طے شدہ وقت پر چلا آ رہا ہے وہی اللہ ہے تمہارا پالنے والا، اور اسی کی بادشاہت ہے، اور اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ چھواروں کی گٹھلی کی جھلی کے مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو تم کو نہیں سن سکیں گے، اور مگر سن بھی لیں تو تمہاری دعائیں قبول بھی نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن تم سے شرک و انکار کر بیٹھیں گے۔ سورہ فاطر۔ قرآن کی ان آیتوں سے ثابت ہے کہ جن بزرگوں کی قبروں پر لوگ دعائیں اور حاجتیں طلب کرتے ہیں وہ بزرگ نہ تو سنتے ہیں نہ ہی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، تو اور روز قیامت ان حاجت مانگنے والوں کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ لہٰذا قبر پرستی شرک ہے، حرام ہے، اور مجید اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے بارے میں تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے، اور یعنی مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی یا آسمانوں میں ان کا کچھ ساجا ہے۔ سورہ فاطر۔ قرآن کی ان آیتوں سے ثابت ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے جن بزرگوں کو لوگ اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں تو ان بزرگوں کو کسی نے دیکھا نہ ہی انہوں نے زمین میں یا آسمان میں کچھ پیدا کیا۔ لہٰذا جن بزرگوں سے دعائیں اور حاجتیں کری جا رہی ہیں مرنے کے بعد ان کا کچھ وجود اس دنیا میں نہیں بلکہ وہ ہماری عام بندے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود بنائے ہوئے مردے بے جان ہیں، اور اتنی بھی خبر نہیں کہ کب قیامت ہوگی اور کب اٹھائے جائیں گے۔ سورہ نحل۔ اللہ ہی کے لیے سچی پکار ہے، اور جو لوگ اسے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ نہیں سن سکتے۔ سورہ احد۔ کیا وہ لوگ اللہ کا شریک ایسوں کو بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود ہی پیدا کیا وہ لوگ اللہ کا شریک ایسوں کو بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں کوئی بات بتانے کو پکارو تو یہ تمہاری پیروی بھی نہیں کر سکتے، چاہے تم انہیں پکارو یا چپ چاپ بیٹھے رہو۔ بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر حاجت روا سمجھتے ہو وہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، بھلا تم انہیں پکار کر تو دیکھو، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری کچھ سن لیں۔ کیا ان کے پیر بھی ہیں جو چل سکیں، یا ان کے ایسے ہاتھ بھی ہیں جن سے وہ کسی چیز کو پکڑ سکیں، یا ان کی ایسی آنکھیں بھی ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے ایسے کان بھی ہیں جس سے بھی سن سکیں؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ، پھر سب مل کر مجھ پر داؤں چلیں اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ اعراف۔ اور وہ لوگ تمہیں کچھ اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ یہ سن نہیں سکتے۔